السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسط میں ہم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اس پر بات کی، اور اگلی قسط میں جیسے اخیر میں عرض کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول، اس پر بات ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے والے شخص تھے اور دار ارقم میں آ کر حاضر ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے۔ قریش کے سربر آوردہ اشخاص میں ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان ہی دونوں کے لیے اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اما ابن حشام و اما عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے معزز کر۔ جامع ترمذی اور مناقب عمر۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین، جی ہاں، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ مگر یہ دولت تو قسام ازل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، ابو جہل کے حصہ میں کیوں کر آتی؟ اس دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسلام کا یہ سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن دولت ایمان سے بھر گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر ارباب سیر لکھتے ہیں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ قبیلہ کے جو لوگ اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دشمن ہو گئے۔ لبینہ رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے، دم لے لو تو پھر ماروں، ہاں جی، دم لے لوں، سانس لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور جس پر قابو چلتا اس کو خوب مارتے تھے، لیکن ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے دل برداشتہ نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا اور تلوار حمائل کر کے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف چلے۔ راستہ میں بنو زہرہ کے نعیم بن عبداللہ النحام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ بات یہ تھی کہ جب کوئی محتاج شخص مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی آسودہ حال صحابی کے سپرد کر دیتے تاکہ اس کی ضروریات کی کفالت کرے۔ انمار کے غلام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو انہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ دونوں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہی سے قرآن سیکھ رہے تھے۔
جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس سے میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوں نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگی اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سے یعنی سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فکر سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس حضرت ارکم کے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کے دراز سے جھانکا تو دیکھا عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیریت کی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔